یہی حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلے، کہیں سفر کا ارادہ تھا، دن کا وقت تھا یا رات کا وقت تھا، بعض نے دن کا وقت نوٹ کیا ہے اور بعض نے رات کا وقت نوٹ کیا ہے۔ اپنے گھر سے نکلے اور سفر پہ جانا تھا، گرمی کا موسم تھا، راستے میں ایک مسجد آئی اور مسجد کے اندر انہوں نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے تھوڑی دیر آرام کرنا چاہا۔ گرمی سخت تھی کہ جب تھوڑی دھوپ کم ہو جائے گی تو میں اگلا سفر کروں گا، یا رات کا وقت ہو، خیر جو بھی ہو۔ تو مسجد والوں نے ان کو مسجد میں رکنے کہ یہاں تمہیں آرام کرنے کی اجازت۔ مسجد کے قریب ایک نان بھائی تھا جو روٹیاں بناتا تھا، جس کو ہم کاندرو کہتے ہیں، جموں میں ہوتا ہے روٹیاں کاندرو تندور کے اندر بناتا ہے۔ اس نے ان کی زور زور سے باتیں سنی تو بھائی کیوں کہا کہ یہ شخص یہاں رکنا چاہتا ہے، ہم اس کو رکنے کی اجازت۔ اس سے کہا جھگڑا کیوں کرتے ہو، میرے یہاں بھیج دو، میں اس کو اپنا مہمان بنا دیتا ہوں۔ کس نے کہا؟ نان بھائی نے۔ میرے ساتھ بھیجو، میں اس کو اپنے گھر لے جاؤں گا، اپنا مہمان بناؤں گا، آرام کرنے کی بھی اجازت ہے اور کھانا بھی کھلا دوں گا۔ یہاں تو سردی کا موسم تھا، تھوڑی دیر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے اس کے تندور کے پاس آگ سینکی، گرمی حاصل کی، اور اس کے بعد دونوں چلے اس نان بھائی کے گھر میں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ نان بھائی کثرت سے استغفار پڑھ رہا ہے، استغفر اللہ، تسبیح پڑھ رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ گھر پہنچا، گھر میں اپنی ماں کو پہلے کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد اس نے اب آٹا گننا شروع کیا۔ تو جب آٹا گن رہا ہے تو کیا پڑھ رہا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پھر پیڑے بنانے لگا تو پھر بھی استغفر اللہ پڑھ رہا ہے۔ پھر جب روٹیاں تندور میں لگا رہا تو استغفر اللہ پڑھ رہا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کی یہ ساری حرکت کو دیکھ رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ اے میرے ساتھی، اے میرے میزبان، آپ نے مجھے اپنے گھر میں لایا، لیکن میں نے دیکھا کثرت سے آپ استغفار پڑھتے ہیں، آپ نے استغفار کو لازم پکڑا ہے، اس استغفار نے تمہیں آج تک کوئی فائدہ دیا کہ نہیں دیا؟ تو اس کو یہ معلوم نہیں کہ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتا ہے کہ جب سے میں نے استغفار کو لازم پکڑا ہے، جب سے میں کثرت سے استغفار کی تسبیح پڑھتا ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، جب سے میں کثرت سے استغفار کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے اتنا رزق دیا ہے کہ مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا، مجھ سے سنبھالا، اور اللہ سے جو بھی دعا کرتا ہوں اللہ میری ساری دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ ایک دعا بہت دنوں سے کر رہا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ اس وقت اس علاقے میں، اس ملک میں ایک بہت بڑا محدث ہے، امام ہے وقت کا، اور اس کو لوگ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، اس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اس کا دیدار نہیں ہو رہا۔ بات سمجھ میں آئی کیا کہہ رہا ہے؟ کہ میری اللہ سب مرادوں کو پوری کر رہا ہے، جب سے میں استغفار کرتا ہوں میرے مالک نے مجھے اتنا مال دیا ہے، اتنا رزق دیا ہے کہ مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا، لیکن ایک میری تمنا ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے کہ وقت کا جو بڑا امام احمد بن حنبل ہے اس کا دیدار نہیں ہو رہا ہے، اس سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَقَدْ جُرِرْتُ إِلَيْكَ جَرًّا، نان بھائی ایسا لگتا ہے کہ آج میرے مالک، میرے پروردگار نے مجھے کھینچ کر تیرا مہمان بنایا اور تیری ملاقات کو اللہ نے پوری کرا دیا ہے۔ ساتھیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بھی بہت سارے مسائل ہیں، ہم بھی بہت ساری پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اور آپ کے مسئلے وقت کی حکومت حل کرے گی، لیڈر میرے اور آپ کے مسئلے کو حل کریں گے۔ خدا کی قسم، اب میں کسی کو چوٹ نہیں مارنا چاہتا، جتنے دکھی لیڈر ہیں اتنا کوئی دکھی، جتنے وہ پریشان ہیں اتنا کوئی پریشان، جتنے بے چین وہ ہیں اتنا کوئی بے چین نہیں ہے، اتنا کوئی بے چین کچھ نہیں ہے۔ ہماری اور ان کی سب مراد ان کو دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو جس دربار میں ان کو دینے کے لیے کچھ ہے تو میرے لیے کچھ، ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ اکبر بادشاہ بہت بڑا بادشاہ کہلاتا تھا، ایک فقیر اپنے گھر سے چلا کہ بادشاہ سلامت کے پاس جاؤں گا اور اس کے سامنے اپنی پریشانیاں اس کے سامنے پیش کروں گا۔ جب پہنچا دیکھا تو اکبر بادشاہ خود سجدے میں گرا ہوا اور دعا کر رہا ہے، جب یہ بھی اس سے لے رہا ہے تو مجھے کون سی پریشانی ہے کہ میں بھی اس سے نہ مانگوں؟ وہ سب کو دیتا ہے لیکن کوئی مانگنے والا، وہ سب کی مرادوں کو پورا کرتا ہے لیکن اس کے سامنے کوئی اپنے مسائل پیش کرنے والا، میرے اور آپ کے سب مسائل کو حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اے میرے بندو تم سر بلند رہو گے، تم کامیاب رہو گے اگر تم سارے کے سارے میرے بندے بن جاؤ، تم سارے کے سارے ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ تو
میری اور آپ کے سارے مرادوں کو، ہمارے مسائل کو، ہماری مشکلوں کو حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے؟ اللہ۔ سب کو وہی دیتا ہے، سب اس کے محتاج ہیں، اور سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ سب کو جس کو چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ ذلیل کرتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے کرسی پہ بٹھاتا ہے، اور جس کو وہ چاہتا ہے کرسی سے اتار کے نیچے پھینک دیتا ہے۔ یہ سب کارنامے اس کے پاس ہیں، یہ سب کارسازیاں اس کے پاس ہیں۔ یہ وقت ہمارے اوپر اس ملک کے اندر بہت مشکل ترین وقت ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم کثرت سے استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں گے، انشاءاللہ یہ وقت بھی نہیں رہے گا، یہ وقت بھی کفر کا خاتمہ ہونا ہے۔ اس میں کوئی شک، اس میں کوئی گنجائش؟ حضرت مہدی نے آنا ہے، اور پوری دنیا میں پھر اسلام کا غلبہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، دنیا میں بھی ایک بھی کافر باقی نہیں رہے گا، ایک بھی اللہ کا باغی باقی نہیں رہے گا۔ وہ دجال کو آگے قتل کریں گے۔ ابھی بڑے دجال نے آنا ہے، ابھی چھوٹے چھوٹے دجال آئے، ہم اپنے ایمان کو بیچنا ہم نے شروع کر دیا۔ میرے ایمانی بھائیوں، ابھی تو بڑے دجال کو آنا ہے، ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور اس کمزور ایمان کے ساتھ اس کا مقابلہ ہو نہیں۔ جب چھوٹے دجالوں کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، مودی بھی تو چھوٹا دجال ہے، اور وہ ٹرمپ بھی چھوٹا دجال ہے، اور جو دنیا میں اور بھی بڑے چھوٹے چھوٹے، یہ سب چھوٹے دجال ہیں۔ ابھی بڑے دجال کو آنا ہے، جس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کافارا، کافر۔ ایک آنکھ اس کی انگور کی طرح پھولی ہوگی، ایک آنکھ سے وہ کانا ہوگا، اور ایک آنکھ اس کی انگور کی طرح پھیلی ہوگی، اور ایسے اپنے فتنے میں وہ لوگوں کو مبتلا کرے گا۔ اس لپڑی پہاڑ کو اٹھائے گا، اس کو کوثر سر لے جائے گا، اور کوثر سر والے پہاڑ کو اٹھا کر وہ کشمیر پہنچائے گا۔ اللہ اتنی طاقت کے ساتھ اس کو بھیجے گا۔ ان کے پاس کیا طاقت ہے؟ یہ تو ہم سے مانگتے ووٹ دو، ہمیں بناؤ، طاقت دو۔ اس کے پاس اللہ اپنی طاقت دے گا۔ ابھی اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس کو مقابلہ اگر کرنا ہے تو اس کے لیے ہم نے تیاری بھی کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ تیاری کیا کرنی ہے؟ ایمان کو مضبوط کرنا ہے، معافیا مانگنی ہے اپنے مالک سے، توبہ کرنی ہے، اور اپنی آنے والی جو نسل ہے اس کو ہم نے اپنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ بتانا ہے۔ ہمیں معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے، لیکن آنے والی نسل کو کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔